بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ 3 دن گزر چکے تھے۔ 3 دن دشمن کی سرزمین پر ہم بھارت کی جموں چھاونی کے جنگلوں میں تھے۔ وہ چھاونی جس کی سرحدوں پر بختربند گاڑیاں دھیرے دھیرے کھڑی تھی، جس کے کنکریٹ کے برجوں میں نگاہیں تیز تھی، جہاں لمبے تار چھڑکنوں اور 12 دانت کے باڑ نے ہر راستے کو بند کر رکھا تھا۔ چھاونی کے اندر چھوٹے چھوٹے بختربند بیرک، چوکیاں اور عارضی شامیانے نما کیمپ تھے، لوگوں کے لیے رہائش، مگر فوجی نظم میں ایک معمولی خلل۔ پرانے نالے اور جوش زدہ زمین مونسون میں کبھی کبھی ٹولوں کو دکھا دیتے تھے۔ اسی جگہ کی خاموشی میں ہماری سانسیں گونج رہی تھی۔ ہم تینوں، میں، عارف اور سلیم، اندھیرے میں گم سائے کی طرح جموں چھاونی کے گھنے جنگلوں میں پڑ رہے تھے۔ دن کی روشنی میں ہم زمین کا حصہ بن جاتے، رات کی تاریکی میں ہوا کی مانند غائب ہو جاتے، مگر ہر لمحہ دل کو کہتا کہ موت ہمارے قدموں کے ساتھ چل رہی ہے۔ بھوک نے جسم توڑ دیا تھا۔ 3 دن سے بس خشک روٹی کے ٹکڑے اور چند قطرے پانی نصیب ہوئے تھے۔ نیند آنکھوں سے روٹھ گئی تھی، کیونکہ نیند کا مطلب تھا قید یا موت۔ سلیم کے ہونٹ سوکھے، آواز کانپ رہی تھی، یار کب تک؟ عارف نے تھکی مگر پختہ آواز میں کہا، جب تک اللہ چاہے گا، جب تک وطن کی خاطر سانس باقی ہے۔ میں خاموش رہا اور دل ہی دل میں دہراتا رہا، یا اللہ ہمیں اپنی حفاظت میں رکھ۔ قسط 8 کا وہ لمحہ ابھی بھی آنکھوں میں زندہ تھا، جب دشمن سپاہی کی ٹارچ سیدھی ہم پر پڑی۔ اس کے ہاتھ میں بندوق تھی، نظریں ہم پر جمی ہوئی تھی، قدم آہستہ آہستہ بڑھا رہے تھے۔ ہم نے سانس روک لی۔ سلیم نے سرگوشی کی، اب کیا کریں؟ میں نے آنکھیں بند کر کے کہا، یا اللہ آج تیری مدد چاہیے۔ اچانک آسمان گرجا، بجلی چمکی اور موسلادھار بارش برس پڑی۔ ٹارچ کی روشنی مندم پڑ گئی۔ ہم نے جھاڑیوں میں چھلانگ لگا دی۔ سپاہی چونک گئے، مگر بارش نے ہماری چاپ چھپا دی۔ عارف نے سرگوشی کی، یہ اللہ کا کرم ہے، مگر یہ تو ابھی آغاز ہے۔ سامنے جموں کی مشہور چھاونی کھڑی تھی، کنکریٹ کے برج، خاردار باڑ اور ٹینکوں کی گڑگڑاہٹ ہر طرف پہرا تھا۔ چھاونی کے اندر شامیانے نما عارضی کیمپ اور پروویژن کے ڈپو تھے، جو بظاہر معمولی دکھائی دیتے تھے، مگر انہی جگہوں پر روزمرہ کا شور، سپاہیوں کی آمد و رفت اور گشت کے طرز عمل چھپے ہوتے تھے۔ یہی معمولی چیزیں کبھی کبھی معمولی وقت میں کمزوری بن جاتی تھی، اور ہم 3 عام سپاہی دشمن کے دل میں ایسے تھے جیسے آگ میں جلتے تنکا۔ عارف نے دبے لہجے میں کہا، یہاں ایک بھی غلط قدم اور سب ختم۔ رات کو ہم ایک سنسان گلی میں چھپے ہوئے تھے،
جب دور سے دو فوجی اور ان کے ساتھ دو تربیت یافتہ کتے قریب آ گئے۔ بارش جموں کے جنگلوں میں برس رہی تھی، ان کے قدموں کی چاپ گل مٹی میں گونج رہی تھی۔ سلیم بول پڑا، اگر یہ قریب آ گئے تو ہم ختم۔ میں نے کہا، زمین سے بھی نیچے ہو جاؤ، اللہ رحم کرے گا۔ ہم کچڑ میں لیٹ گئے، جسم چھپائے۔ دل مبارک تھا کہ تیز رفتار شگاف اور جنگل کی گھنی چھاؤں ہمیں دم دے رہی تھی۔ کتے بھونکے مگر بارش نے ہماری خوشبو مٹا دی۔ فوجی آگے بڑھ گئے اور ہماری سانسیں پھر زندگی میں لوٹ آئیں۔ ناظرین، سورج نکلا اور ہم ایک پرانے کھنڈر کے سائے میں چھپ گئے۔ یہی ہمارا معمول تھا، دن کو چھپنا، رات کو بڑھنا۔ جسم کانپ رہا تھا مگر عزم سرشار تھا۔ عارف نے کہا، یہ مشن ہماری زندگی کا فیصلہ کرے گا۔ میں نے کہا، یا تو فتح یا شہادت، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ہمارا ہدف قریب تھا۔ جموں چھاؤنی کے کنارے کھڑی ایک سنسان پرانی عمارت، کہا جاتا تھا وہاں ایک خفیہ کمرہ ہے، نقشے اور فائلیں وہاں چھپی ہیں جو پورے محاذ کا رخ بدل سکتی تھی، مگر راستہ موت سے بھرا تھا۔ ہم قریب پہنچے ہی تھے کہ ایک فوجی جیپ رک گئی۔ 4 بھارتی فوجی اترے، ہاتھوں میں مشین گنز۔ ایک نے بلند آواز میں کہا، چھان بین بڑھا دو، کل رات کچھ دیکھا گیا تھا۔ ہم جھاڑیوں میں دبک گئے۔ عارف نے سرگوشی کی، یہ ہمیں ڈھونڈ رہے ہیں۔ ان کی نظریں ہمارے اوپر پھرتی رہیں، دل کی دھڑکن تیز، ہر لمحہ گرفتاری کا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ سلیم نے آستگی سے کہا، اگر ہم پکڑے گئے تو؟ میں نے کہا، یاد رکھو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ زندہ واپس آئے یا نہ آئے، مگر یہ مشن پورا ہوگا۔ عارف نے سر ہلایا، ہاں، یہ مشن ہماری زندگی سے بڑا ہے۔ دوپہر کا سورج جموں کے درختوں کے اوپر سے جلتا ہوا گزرا۔ کھنڈر کے اندر پسینے میں ڈوبے ہم بیٹھے تھے۔ سلیم نے کپاتی آواز میں کہا، پانی؟ بس تھوڑا سا۔ میں نے بوتل نکالی، صرف 2 گھونٹ باقی تھے۔ ہم نے وہ 2 گھونٹ برابر بانٹ لیے۔ وہ گھونٹ صرف پیاس بجھانے کا ذریعہ نہیں، ہماری دوستی، ہماری قربانی، ہمارا ایمان تھا۔ شام ڈل رہی تھی، اندھیرا جموں چھاؤنی کے جنگلوں میں گہرا ہو رہا تھا۔ ہم رینگتے ہوئے ہدف کی طرف بڑھ رہے تھے کہ اچانک ایک بڑی ٹارچ ہماری سمت پڑی۔ 3 بھارتی سپاہی ہمارے سامنے نمودار ہوئے، بندوقیں تنی ہوئی تھی، اب بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ میں نے سرگوشی کی، اب صرف ایک راستہ ہے، لڑنا۔ عارف نے چھری نکالی، سلیم نے پتھر اٹھایا، میں نے اللہ کا نام لیا اور دل کو فولاد کی مانند مضبوط کر لیا۔ سپاہی چند قدم دور تھے، وقت جیسے رک گیا، ہر دھڑکن گویا آخری دھڑکن تھی۔ یہ تھا ہمارا تیسرا دن دشمن کے دل میں، بھارت کی جموں چھاؤنی کے جنگلوں میں، اور وہ لمحہ جب پہلا حقیقی ٹکراؤ ہونے والا تھا۔ اگلا قدم ہماری زندگی اور مشن کا فیصلہ کرے گا۔ ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں اور کومنٹ بھی کریں۔ اگلی قسط دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔
ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔